یہ سٹوری ہے ڈیفینس فیس 1 کی، جہاں میں رہتا تھا۔ سنا تھا وہ جگہ قبرستان پر بنی ہوئی ہے، مگر کبھی احساس نہیں ہوا۔ وہاں قریب ہی ایک پارک تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں کوئی بچے کھیلتے ہیں۔ خیر، میرے ابو ان سب باتوں پہ یقین رکھتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے سمجھایا ہوا تھا کہ پارک میں رات کے وقت نہ جایا کرے۔ وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوئے، ہم نے اپنے گھر میں بھی ایسی چیزیں محسوس کرنا شروع کر دی۔ ہم سے مراد میرے بھائی بہن۔ ہم تینوں جس کمرے میں سوتے تھے، وہاں ایک کونے پر اچانک پینٹ ہٹنا شروع ہو گیا اور ایک شکل سی نمودار ہونے لگی۔ ابو نے پینٹ کروایا کتنی ہی دفعہ، مگر وہ ایک واحد جگہ تھی جہاں پینٹ 2 دن میں ہٹ جاتا تھا۔ اس کمرے میں جو باتھ روم تھا، وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے خراب ہی رہتا تھا۔ وہاں بڑے بڑے جالے لگ جاتے تھے، چاہے جتنا صاف رکھ لو، اور باتھ روم کا دروازہ بھی خراب ہی رہتا تھا، بند نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، فجر کے وقت پانی گرنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ بہت دم کروایا، سورہ یاسین کا پانی بھی دیواروں پہ چھڑکا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تھوڑے ٹائم کے بعد حالت کافی خراب ہو گئی، تقریباً کھانے کے لیے ترسنے لگے۔ میری امی کا سارا زیور بک گیا، ابو کی جاب چلی گئی۔ میرے ابو کو کسی نے کہا گھر چھوڑ دو، ہو سکتا ہے حالت بہتر ہو جائے۔ کتنا ہی عرصہ لگ گیا اس گھر کو بیچنے میں۔ جب بھی کوئی بات فائنل ہوتی تھی، کسی نہ کسی وجہ سے بنتی بات خراب ہو جاتی تھی۔ حالت اتنے خراب تھے، میری امی کا ایک کمرہ رینٹ پر دے دیا کسی ٹیوشن سینٹر کے لیے۔ وہاں بچوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہی تھی۔ ٹیچر پڑھانے جو آتی تھی، وہ بھی بہت بیمار پڑ گئی۔ اللہ اللہ کر کے ہم نے کسی طرح اس گھر سے جان چھڑوائی۔ کتنی مشکل سے پیکنگ کی یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم تو اب سکون سے گزار رہے ہیں، لیکن سنا ہے جنہوں نے گھر لیا تھا وہ مہینے بعد ہی چلے گئے تھے، اور اب اس گھر میں کوئی ہفتے سے زیادہ نہیں رہ پاتا۔ نہ جانے ہمارے جانے کے بعد ایسا کیوں ہوا، کیونکہ ہم تو 10 سال وہیں رہے تھے۔ میرے فادر کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہم سب کو بہت صدمہ تھا۔ کافی وقت تک کوئی صحیح سے کھانا نہیں کھاتا تھا، نہ ہی سوتا تھا۔ بس ہر وقت یہی انتظار ہوتا تھا کہ کہیں سے وہ واپس آ جائے۔ خیر، کافی دن ہوئے میں سوئی نہیں تھی۔ ایک دفعہ دوپہر میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں ٹی وی لاؤنج میں سو رہی تھی، بہت گہری نیند میں تھی، کیونکہ کافی دنوں بعد سوئی تھی۔ لیکن پھر مجھے اس چیز کا احساس ہوا ایسا کہ سوتے ہوئے مجھے فیل ہوا کہ کوئی تیزی سے میرے پاس بھاگ کر آیا ہے، اور مجھے باقاعدہ فیل ہوا کہ اس نے میرا سیدھا ہاتھ پکڑا ہے اور میری گردن اپنے دھاتوں میں دبائی ہوئی ہے، اور وہ جو بھی چیز تھی بہت زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ مجھے اس کی سانس کی بھی آواز آئی۔ میں اٹھنا چاہ رہی تھی، پر میری آواز نکل نہیں رہی تھی، اور نہ ہی میں ہل پا رہی تھی۔ خیر، کوئی 5 سے 10 منٹ بعد یہ سب ختم ہو گیا۔ تب میری آنکھ کھلی، دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، ایون کہ وہاں کوئی میرے گھر والے بھی نہیں تھے، اور کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے فادر کی وفات کو صرف ابھی 1 ہی ہفتہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ مجھے آج بھی خوفزدہ کر دیتا ہے۔ یہ سٹوری میری کزن کی ہے، 2015 کی۔ وہ اس وقت 13 سال کی تھی۔ وہ جب 13 سال کی تھی، ان دنوں میری سسٹر کی شادی ہونے والی تھی۔ سب کزنس ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ سردیوں کی لمبی راتیں تھیں، اور ہم صحن میں آگ جلا کر ایک سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لائٹ چلی گئی تھی اور گھر کے سب بڑے سو رہے تھے، تو کچھ کزنس نے ہارر ٹاپک سٹارٹ کر دیا اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، الٹے سیدھے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ڈر رہے تھے، اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی روم میں نہیں جا رہا تھا۔ خیر، لائٹ آئی تو سب روم میں چلے گئے، اور ہم روم میں نارملی جانے سب سونے لگے۔
اب یہاں سے میری کزن کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں نے ڈیٹیل اس لیے بتائی تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ سکے۔ خیر، ہم سب روم میں تھے اور وہ کزن واش روم کے لیے جاتی ہے، اور واش روم صحن میں ہی ہے۔ جب وہ واش روم سے واپس آتی ہے تو بہت سہمی ہوتی ہے۔ ایک کزن اس کو نوٹس کرتی ہے کہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ جب اس سے پوچھا تو اونچی اونچی آواز میں رونا سٹارٹ کر دیا اور کہا باہر کچھ ہے۔ اس کا حوصلہ دلانے کے لیے سب کو باہر لے کے جا رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ باہر بھی نہیں آئی۔ پھر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے ہمیں گھر کے بڑوں کو اٹھانا پڑا، اور میری کزن کنٹینیوسلی روتی جا رہی تھی۔ میری آنٹی اور ماما نے قرآن کی تلاوت سٹارٹ کر دی اور اس کو سلانے کی کوشش کی، پر ناکام رہی۔ وہ جیسے ہی چپ ہوتی تھی پھر رونا سٹارٹ کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ سب مجھے چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہو، جبکہ ہم سب اس کے پاس ہی اس کے روم میں تھے۔ اس کے بعد ہم نے کمپیوٹر پر اونچی آواز میں تلاوت لگا دی، اور شاکنگ بات یہ ہے کہ تلاوت کی آواز اسے نہیں آ رہی تھی۔ کافی کچھ ٹرائی کیا بٹ ناکام رہے۔ تب تک فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے مولوی کو بلایا، انہوں نے دم کیا، پھر وہ نارمل ہوئی، اور اگلے دن وہ بالکل نارمل تھی۔ اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے بتایا کہ میری چاچی کی امی کی شکل میں کوئی کالی اور رونی چیز تھی، جن کی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی۔